السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگان محترم، عزیز دوست و ساتھیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، بہت ہی بڑا کرم فرمایا۔ اگر اللہ ہمیں کرم نہ فرماتا، ہم پر احسان نہ فرماتا، تو حقیقت یہی ہے کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہوتے، ہمارا داخلہ ان لوگوں میں ہوتا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، اللہ کو رب ماننا اس کو چھوڑ کر وہ کسی اور کو، غیر کو رب بنا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ان کے تعلق سے قرآن مجید صاف طریقے سے فرمایا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو رب کو چھوڑ کر، غیر کو رب بنا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یقیناً ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بڑا دردناک ہے اور بڑا خطرناک ہے۔ ان کی دونوں جہاں کی زندگی
تباہ و برباد ہوگی، یہ طے ہے اور یہ یقینی بات ہے۔ تو دوسرا مزید احسان اللہ نے یہ فرمایا، شکر ہے اللہ کا، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اس بات کو سوچ کر، الحمدللہ رب العالمین، اور اس طرح بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان من زین السماوات والارض، سبحان من زین الجنہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے لیے کتنی ایسی خوبصورت چیزیں عنایت فرمائی، اور سب سے بڑی خوبصورت چیز پوری دنیا جس کی خوبصورتی کی محتاج ہے، جس کے حسن کی، جس کی خوبصورتی کی محتاج ہے، ایسی مبارک شخصیت جس کے صدقے میں لوح و قلم بنے، جس کے صدقے میں جنت بنی، فلک بنے، آسمان بنے، ستارے، چاند و سورج بنے، اگر ان کو بنانے کا، پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا، لولا کما خلقت الافلاک، تو کسی چیز کو بھی اللہ پیدا نہیں کرتے۔ یہ وہ مقام والے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نسبت اور آپ کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ورنہ قوموں میں بعض لوگ وقت کے پیغمبر کو خدا بنایا، اور بعض نے پیغمبر کو خدا کا بیٹا فرمایا، اور بعض نے طرح طرح کے جو ہے ان کے اوپر جھوٹے عقیدے گڑھ کر ان کا عقیدہ بگاڑ کے دنیا اور آخرت کی تباہی و بربادی اپنا مقدر کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہم کو ان تمام قوموں سے بچا کر، چن کر، پسند کر کے، محبت کی نگاہ سے دیکھ کر یہ اللہ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ میرے محمد، میرے نبی کی امت میں ہونا ہے۔ اس بات پر ہم کو جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کم ہے، کم ہے۔ 24 گھنٹے پوری زندگی ہم اس بات کا اللہ کے دربار میں شکر ادا کریں گے تو بھی کم ہے، کیونکہ یہ چیز ہمیں بھی مانگی ملی ہے اور اللہ نے دیا ہے، اسی لیے تو ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ دیتا، اللہ نہ چنتا، اللہ پسند نہ فرماتا، نہ جانے ہماری زندگی آج کس کس کو خدا بنا کر اور کس کس کو خدا کا بیٹا بنا کر، ولیوں کو نبی کا درجہ، نبیوں کو خدا کا درجہ دے کر اپنے عقیدے کی بگاڑ پیدا کر کے اپنی پوری زندگی تباہی و بربادی کے راستے پر ہم لوگ چلتے، اور جس کی بنیاد پر نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا ناراض ہو کر خدا کا غضب، خدا کا غصہ ہم پر بھڑکائے گا، اور خدا کا غضب، خدا کا عذاب اتنا دردناک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ تم کو ہم پسند نہ فرماتے، تم کو ہم چنتے نہ، تو تمہاری زندگی اس طرف ہوتی جہنم کے کنارے پر، اور میرا دردناک عذاب تمہیں آ کر پکڑتا تو کوئی طاقت تمہیں میرے عذاب سے نہ بچا سکتی ہے، نہ ہٹا سکتی ہے۔ کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا نہیں سکتی، اللہ کے غصے سے بچا نہیں سکتی۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، کبھی کبھار وہی بارش اللہ کی رحمت اللہ کے غضب میں بدل جاتی ہے، اللہ کے غصے میں بدل جاتی ہے، تو اس ایک غضب والی بارش کو پوری دنیا کی طاقت مل کر روک نہیں سکتے، سب اندر چھپتے ہیں اس سے بچنے کے لیے، حکمران بھی چھپتے ہیں،
طاقتور بھی چھپتے ہیں، بچتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ پانی اللہ کا رحمت جب غضب میں بدل جاتا ہے تو پوری دنیا مل کر اس سے نہ بچ سکتی ہے نہ دوسروں کو بچا سکتی ہے۔ کتنے جو ہے ہیلے بہانے کرنا پڑتا ہے، کتنی محنتیں کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ نے یہ قوموں سے اللہ نے ہمیں بچا کر نبی کی امت میں ہم کو پیدا کیا۔ تو نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری مشن کیا ہونا چاہیے؟ ہماری مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری پوری زندگی اس نبی مکرم، نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی اتباع کے اندر ہماری زندگی گزرے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب اس کے باوجود نبی کی اتباع نہیں، نبی کی سنت نہیں، نبی کی بات ہماری زندگی میں نہیں، تو پھر برائے نام ہم زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ الٹا ہمارے لیے وہی عذابات ضرور ہوں گے جو عذابات اللہ نے ان لوگوں کے لیے مقرر کر کے رکھا ہے۔ عذاب سے تو وہی لوگ بچیں گے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے وہی لوگ بچیں گے جنہوں نے نبی کی اطاعت کی، نبی کی اتباع کی، اپنی زندگی میں نبی کی زندگی کو نمونہ بنا کر، انہوں نے نبی کی زندگی کو ٹائٹل بنا کر، ماڈل بنا کر چلا کہ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی اور میری زندگی کیسی ہے اور کیسی ہونا چاہیے، میری زندگی، میرے نبی کی زندگی کے طور طریقے کیا تھے اور میرے کیا ہیں اور کیا ہونا چاہیے۔ یہ بندہ مومن، بندی اللہ کی مومنہ یہ سوچ کر زندگی آگے بڑھانا چاہیے اور یہ کوشش مکمل کرنا چاہیے کہ میری زندگی میں پورے کے پورے نبی کی اتباع جائے، میں نبی کی اتباع کرنے والے بن جاؤں، میں نبی کی سنت اور شریعت پر عمل کرنے والے بن جاؤں۔ یہ سوچ اور یہ کوشش ہونا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمارے ایمان میں بڑھوتری لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی مثال دے کر فرمایا کہ اے لوگوں، تم لوگ ایمان لاؤ ان کے جیسا کہ وہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تم ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جو صحابہ نے ایمان لائے۔ کیا مراد؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تم ایمان لاؤ کہتا تو کافی تھا، لیکن صحابہ کی مثال قرآن میں سورہ بقرہ میں کیوں اللہ نے دی؟ اس لیے دی کہ صحابہ کا ایمان، صحابہ کا یقین اس طرح مضبوط تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا، ہٹ سکتا تھا، لیکن صحابہ کا ایمان ایک رتی برابر بھی اپنی جگہ سے ٹھس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی ہزاروں گنا زیادہ مضبوط تھا اور انہوں نے اپنے ایمان پر ایسی محنت کی اور یہ یقین بنایا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ کو اتنا یقین تھا کہ نبی صرف اپنی زبان سے یوں کہتے تو صحابہ اس کو تصدیق کرتے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ تحقیق نہیں کرتے صحابہ، بلکہ تصدیق کرتے تھے کہ نبی یہ کیسا بولے، یہ صحیح ہے یا نہیں، غلط، ہم اس کی ریسرچ کریں گے، ہم اس کی تحقیق کریں گے، اور نبی کی یہ بات ہم کو جمتی نہیں جمتی، ہمارے مزاج کے موافق ہے یا ہمارے مزاج کے خلاف ہے۔ صحابہ خدا کی قسم ایک ادنا سے صحابی کے بارے میں بھی یہ توقع اور یہ ہم جو ہے
یقین نہیں کر سکتے کہ ایک صحابی ادنا ہو اور وہ نبی کی بات پر تحقیق کرنے چلے ہونے تصدیق کر لیا، آمنا صدقنا، اے نبی جی آپ کی بات پر ہم ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں اور آپ کی اس بات کو تصدیق بھی کرتے ہیں، سچ بھی مانتے ہیں۔ اب پوری دنیا کی طاقت آ کر صحابہ کے سامنے کھڑے ہوتی کہ صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو دھمکیاں دیتی، ان کو قتل کرنے کی جو ہے پلاننگ بناتی، سازشیں کرتی اور اعلان بھی کہتی کہ تم نبی کی بات کو نہ مانو، نبی کی شریعت سے ہٹ جاؤ، نبی کی سنت سے ہٹ جاؤ، اگر ایسا نہیں کرو گے تمہاری گردن تمہارے جسم سے ہم الگ کریں گے، تمہیں قتل کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے بچے یتیم ہوں گے، تمہاری بیویاں بیوہ ہوں گی اور تم جہنم رسید ہو جاؤ گے اور یہ دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تڑپ تڑپ کر مارو گے۔ سامنے تلواروں کی جھریاں، سوؤں کی تعداد اپنے پوری طاقت و قوت کے ساتھ مارنے کی دھمکی بلکہ قتل کرنے کی مکمل پلاننگ کر کے آئی کہ ان کو، نبی کے غلاموں کو، نبی کے صحابہ کو، نبی کے شاگردوں کو نبی کے طریقے سے ہٹانا، آج کسی بھی طریقے سے ہم کوشش کر کے ہم اپنی محنت میں کامیاب ہونا، یہ کوشش کر کے میدان میں نکلتے اور ادنا سے صحابی سے جا کے مقابلہ کرتے کہ تم نبی کی شریعت سے سنت سے ہٹ جا، تو ہر صحابی کا، ادنا سے ادنا صحابی کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا کہ بدبخت دشمن، اے خدا کے دشمن، اے اپنی جان کے دشمن، تو میرا دشمن نہیں بلکہ تو خود تیری جان کا دشمن ہے کہ تو مجھے نبی کی شریعت سے ہٹا کر تم مجھے شیطان کے طریقے پر لا کر اور مجھے قتل کی دھمکی دیتے ہو۔ یاد رکھو یہ جان نبی کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے، ایسی ایک جان نہیں، ایسی 100 جانیں بھی ہوں گی تو ہم نبی کے لیے ہماری جانوں کو کٹائیں گے، مٹائیں گے، قربان کریں گے، لیکن نبی کی ادنا سی سنت، ادنا سی شریعت کو ہم اپنی زندگی سے جانے نہیں دیں گے۔ یہ تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مثال دے کر فرمایا کہ تم بھی ایمان لاؤ تو ان جیسا ایمان لاؤ، صحابہ جیسا، ویسا مضبوط ایمان بناؤ، کامل یقین والا ایمان بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے وہ کارنامہ کر کے دکھایا، اسی لیے اللہ ان سے خوش ہے، وہ اللہ سے خوش ہے، اسی لیے اللہ نے ان کی خوشی میں اپنی خوشی کو ظاہر کرتے ہوئے قرآن مجید میں آیتوں کو نازل فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ یہ چپ کے نہیں ہوا، اللہ راضی ان سے۔ بہت مشقتیں جھیلنا پڑا صحابہ کو، اور صحابہ کی زندگی میں نبی کی سنتوں کی وہ کیفیت تھی، وہ کوالٹی تھی، اور صحابہ کا جذبہ، شوق ایسا تھا کہ وہ پوری زندگی نبی کی سنت پر زندگی گزار کے چلے۔ ایک جگہ پر جنگ کا موقع تھا، کسی چیز کو فتح کرنے کے لیے نکلے تھے صحابہ، بہت سارے صحابہ تھے، کافی تعداد میں صحابہ تھے، اور ادھر بھی دشمنوں کا لشکر کافی تعداد میں تھا، لیکن صحابہ کی تعداد زیادہ تھی، لیکن وہ چیز کو فتح کرنے کے لیے ان سے مقابلہ کرتے، جنگ کرتے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، جنگ کا ماحول گرم ہوتا، تقریباً کئی دن ہو گئے جنگ لڑتے لڑتے، لیکن صحابہ کو جنگ فتح نہیں ہوئی، وہ چیز فتح بھی نہیں ہوئی۔ صبح اٹھتے جنگ کے لیے نکلتے تو ہار جاتے، اور 10-12 دن تک تقریباً یہ جنگ چلی، لیکن
کامیابی کچھ ہاتھ نہیں ملی، فتح نہیں ملی، تو آپس میں دن زیادہ ہو گئے تھے اور فتح بھی نہیں ہو رہی ہے۔ صحابہ مشورہ کرے کہ بھی کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے کہ ہم 10-12 دن سے لڑ رہے ہیں، دشمن کے مقابلے میں ہم پوری طاقت اور اپنی پوری قوت استعمال کر رہے ہیں، لیکن کامیابی ہمیں کوئی نہیں مل رہی ہے، فتح حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ تو وہ امیر تھے جماعت کے، تو وہ صحابی نے ایک خط لکھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خط لکھ کر قاصد کو بھیجا کہ یہ خط لے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو۔ تو وہ قاصد آیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو خط میں لکھا تھا کہ اے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اتنے مجمع کے ساتھ ہماری جماعت ہے اور جنگ لڑ رہی ہے فلاں چیز کے فتح کے لیے، لیکن کئی دن ہو گئے کہ ہم جنگ جیت نہیں رہے، ہماری کامیابی نہیں مل رہی ہے، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں، ہمارے لیے کوئی راستہ دکھائیں، ہمارے لیے کوئی تدبیر اختیار کریں، ہمارے لیے کوئی مشورہ دیں۔ خط کے اندر تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھ کر فوراً 4 لوگوں کو اٹھا کر جو ہے طے کیا کہ تم لوگ جا کر فلاں صحابہ کے مجمع میں جا کر میرے یہ 2 پیغام سنا دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی کہ یہ جنگ کس لیے ہار رہے ہیں، یہ فتح ان صحابہ کو کیوں حاصل نہیں ہو رہی ہے، کیوں وہ فتح نہیں ہو رہے ہیں، کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آخر اتنے دن کی مدت کی لڑائی کے بعد بھی کوئی کامیابی ان کے ہاتھ نہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو وہاں طے کر کے بھیجا کہ یہ بات جا کے بتاؤ۔ تو انہوں نے جا کر بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے ہم آئے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیر خیریت، مصافحہ معانقہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بتائی ہیں۔ صحابہ نے جو امیر تھے جماعت کے، انہوں نے فرمایا کہ کیا بات فرمائی، کیا ہمارے لیے اچھا مشورہ دیا، کیا تدبیر ہمارے لیے حضرت عمر بن خطاب نے بتایا، ذرا بتائیے۔ تو وہ صحابہ نے جو آئی تھی جماعت، انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی طرف تمہیں توجہ دلایا۔ کتنی چیزوں کی طرف؟ 2 چیزوں کی طرف توجہ سے سننا، غور سے سننا۔ بات ختم کر رہا ہوں، اسی بات پر بات ختم کر رہا ہوں۔ 2 چیزوں کی طرف توجہ دلایا۔ آج ہمیں ان 2 باتوں کے اندر کتنی بڑی جو ہے بات ہمیں سمجھنے کی ہے، اور ایک اہم سبق ہم کو ملنے والا ہے اس بات میں۔ یہ سبق پڑھ کر، یہ سبق لکھ کر دل میں، دل کی تختی میں، اور اس کے اوپر عمل کے ارادے سے آج اٹھنا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو انہوں نے سامنے رکھا کہ کچھ بھی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جو جنگ ہار رہے ہو، بار بار جنگ لڑی جا رہی ہے لیکن جنگ جیت نہیں رہے ہو، فتح تمہارے ہاتھ نہیں مل رہی، کامیابی تم کو نصیب نہیں ہو رہی، 2 وجہ ہوں گے، 2 باتوں میں سے ایک بات، یعنی تو 2 باتیں ہوں گی۔ ایک تو تمہاری نیتوں میں خلل ہوگا، تمہاری نیتوں میں فتور ہوگا، یعنی تم یہ جو جنگ لڑ رہے ہو خالص اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے ہو، دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے لڑ رہے ہو، یعنی اللہ راضی ہونا اس نیت سے تم جنگ نہیں لڑ رہے ہو۔ یہ وجہ ہوگی، یا نہیں تو تمہاری زندگیوں میں یا تمہارے ان عملوں میں ایک وہ عمل جو نبی کی پیاری سنت والا عمل ہے، نبی کی پیاری سنت تمہاری عمل سے چھوٹ رہی ہے، تمہاری زندگی سے چھوٹ رہی ہے، جس کی بنیاد پر نبی کی سنت چھوٹی تمہاری زندگی سے، اسی لیے تم جنگ تو لڑ رہے ہو پوری طاقت و قوت کے ساتھ، لیکن فتح تم کو نصیب نہیں ہو رہی، کامیابی تم کو نہیں مل رہی۔
نبی کی سنت یا تو تمہاری زندگی سے چھوٹی ہوگی یا تو اللہ کے لیے خالص تم یہ جنگ نہیں لڑ رہے ہو، تمہاری نیتوں میں خلل ہے۔ یہ پیغام حضرت عمر نے تمہیں دیا، یہ توجہ تمہیں دلائی ہے۔ فوراً پورے صحابہ ایک دوسرے کو دعوت دے کر اکٹھے جمع ہوئے، ایک دوسرے کو جو ہے بلا بھائی آؤ مشورہ کرنا ہے۔ امیر جماعت نے فرمایا کہ پورے لوگ جمع ہو جاؤ، کھڑے ہو کر سوچنے لگے اور اس بات پر غور کرنے لگے کہ بھائی ہم یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، حضرت عمر نے دو باتوں کی طرف ہمیں توجہ دلایا کہ یہ دو چیزوں کی کمی ہوگی تو تم جنگ ہار رہے ہو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جنگ خالص اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس کے اندر ہماری کوئی دوسری نیت نہیں، دو رائے نہیں، اور ہماری مفاد پرستی کے لیے، خود غرضی کے لیے ہم یہ جنگ تو نہیں لڑ رہے ہیں۔ صحابہ کو پوچھا کہ تمہارے میں سے کسی کی نیت میں یہ بات کی خلل ہے کہ تم اللہ کے لیے جنگ لڑ رہے ہو یا اپنے مفاد کے لیے جنگ لڑ رہے ہو؟ سارے صحابہ ایک بیک جماعت میں ایک جو ہے جہدی کے ساتھ اس بات کا مظاہرہ کیا، اس بات کا اعلان کیا کہ نہ، اللہ کی قسم یہ جنگ ہم خالص نیت رکھ کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ کہ ہم اپنی خود غرضی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہماری نیتوں میں کوئی خلل نہیں۔ تو میری جماعت نے سوچا کہ ہاں میری نیت میں بھی کوئی خلل نہیں، آپ کی نیت میں بھی کوئی خلل نہیں، یہ بات تو طے ہے۔ لیکن ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی حضرت عمر کے توجہ دلانے پر، دیکھیے ادھر بھی صحابہ کی جماعت، ادھر بھی صحابہ کی جماعت، خط حضرت عمر کو لکھا گیا کہ جنگ کی ناکامی کی وجہ کیا ہے، جنگ کس لیے ہار رہے ہیں، کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے۔ حضرت عمر کا خط پہنچا، حضرت عمر خط کا جواب توجہ دلائی کہ تمہارے میں سے دو چیزیں ہوں گی۔ صحابہ نے مشورہ کر کے آپس میں طے کیا کہ ہاں ہماری نیت تو صحیح ہے لیکن ہماری زندگیوں سے نبی کی سنت، مسواک والا عمل ہمارے سے چھوٹ گیا ہے۔ کون سا عمل بھائی؟ جانتے ہو مسواک؟ دیکھے ہیں کبھی مسواک کی صورت کیسی ہوتی ہے، شکل کیسی ہوتی ہے؟ دیکھے کیا بھائی؟ اینڈرائڈ فون ہوتا ہے مسواک، آئی فون 13 پرو کون سا ہوتا ہے بھائی؟ 1.5 لاکھ کا فون، یہی مسواک ہے نا ہماری، یہی تو مسواک ہے ہماری۔ مسواک آئی فون 13 پرو، ایپل فلانے 40-50 ہزار کے اوپر کا جو فون ہوگا وہی ہماری مسواک ہوگی۔ 5 روپے کی قیمت بھی نہیں ایک مسواک کی، 10-15 روپے کی بھی قیمت نہیں ایک مسواک کی۔ وہ مسواک تو ہم زندگی میں عمل تو کرنا دور کی بات، وہ ہمیں خریدنا بھی دشواری ہے، خریدنا بھی پسند نہیں۔ یہاں دیکھیے حضرت عمر توجہ دلائے تو پورے صحابہ نے مان لیا کہ ہاں دوسری بات طے ہے کہ ہمارے زندگی سے نبی کی سنت مسواک والا عمل چھوٹ گیا ہے، یقیناً ہماری جنگ اسی لیے ہم فتح نہیں کر سک رہے ہیں۔ اب ارادہ کیا، سنیے، ارادہ کر کے فرمایا کہ کل صبح جنگ لڑی جائے گی لیکن یہ طے ہوگا ہماری جنگ کا ایک طریقہ کہ جنگ بعد میں ہوگی، ہتھیار بعد میں اٹھائیں گے، طاقتور اسلحے بعد میں ہم استعمال کریں گے، سب سے پہلے ہم نبی کی سنت مسواک استعمال کریں گے، بعد میں جنگ کے لیے میدان میں ختم آگے بڑھائیں گے۔ طے ہوا، امیر جماعت نے طے کیا۔ طے کرنے کے بعد دوسرا دن ہوا، توبہ کی، اللہ کے پاس استغفار کیا، نبی کی سنت چھوٹی ہے، اللہ تو معاف فرما، تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا، ہمارے سے خطا ہوئی، بھول ہوئی۔ دوسرا دن صبح کا سورج طلوع ہوا، پوری آب و تاب کے ساتھ رونما ہوا، شعلے جو ہے شمعیں بھڑکائی، پوری دنیا روشن ہوئی۔ اب پھر جنگ کا معاملہ ہے، لیکن مقابل میں جو دشمنوں کا قافلہ تھا، ان کی جماعت تھی، شیطان کی جماعت ادھر، رحمان کی جماعت ادھر۔ اب ان میں پلاننگ مشورہ کیے انہوں نے بھی
کہ بھئی آج ہم جاسوس کو تیار کریں گے، وہ جا کر دیکھ کر آنا مسلمانوں کی حالت پر کہ یہ لوگ اتنے دن سے جنگ لڑ رہے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل رہی، اب جا کے دیکھ کے آنا کہ ان کا آج کا کیا طریقہ ہے جنگ لڑنے کا، آج انہوں نے کیا طاقت استعمال کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس اسلحے ہیں، تلوار ہیں، کیا کیا انہوں نے چیزوں کو اور جمع کیا، آج کیا طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو مقرر کیا، 2 آدمیوں کو مقرر کیا کہ تم پورا جا کر معائنہ کر کے آنا، ریسرچ، پوری ریسرچ کر کے آنا کہ آج ان کی حالت کیفیت کیا ہے، آج ان کی جنگ کی تیاری کیا ہے، کیونکہ 10 دن کے مستقل مسلسل جنگ لڑنے کے بعد آدمی کے اندر جذبہ آتا ہے، غصہ آتا ہے، جوش آتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ آدمی آخر جنگ لڑتا ہے اور وہ جیت بھی جاتا ہے۔ یہ ان کی باطل کی اور مقابل صحابہ کے مقابلے میں دشمنوں کی سوچ یہ تھی کہ جا کر دیکھو، وہ 2 ساتھیوں کو طے کیا، وہ جا کر اونچے پہاڑ کے ٹیلی پر جا کے کھڑے ہو کے پورا معائنہ کیا، کیا کر رہے ہیں، کدھر کر رہے ہیں، دور پر نظر پڑی تو دیکھا کہ پورے صحابہ وضو کے لیے پانی ہاتھ میں لے کر وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرتے کرتے مسواکوں کو، جو جھاڑ کی پیڑ کی ایک جڑ ہوتی ہے مسواک جن کی قیمت کوئی نہیں، پانی منہ میں ڈال کر مسواک کرنے لگے، اللہ کا نام لے کر خوب زور زور سے چبا کر دانتوں کو جو ہے مسواک کرنے لگے۔ اب یہ دشمن کے جو جاسوس تھے انہوں نے دیکھا کہ ارے واہ، یہ تو کمال ہے، یہ تو بڑی بات ہے، اچھا ہوا کہ آج ہم نے آج معائنہ کرنے کے لیے آیا، اگر معائنہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوتا تو یہ لوگ آج ہمیں اپنے دانتوں سے کچا چبا دیتے۔ فوراً یہ معائنہ کر کے پورا ریسرچ کر کے آ کر گرو گھنٹال کو شیطان کے بتایا کہ صاحب صاحب ایسا معاملہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے، وہ لوگوں کو ہم دیوانے سمجھ رہے تھے، وہ لوگوں کو ہم کمزور سمجھ رہے تھے، آج تو ان کے غصے کا، ان کے جذبے کا یہ عالم ہے، یہ حال ہے کہ وہ لوگ اب تلوار اور ہتھیار اور اسلحے ان چیزوں کے ساتھ لڑنے نہیں آ رہے ہیں، آج تو وہ لوگ اپنے دانتوں کو غصے کے مارے تیز کر رہے ہیں اور اپنے دانتوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ وہ لوگ نہ تلوار سے لڑیں گے، نہ تیر برسائیں گے، نہ اسلحے پہن کر، نہ کوئی دوسری چیز طاقت استعمال کریں گے، ان کے عمل کو ہم نے دیکھا تو ہمارا دل نے یہ گواہی دیا کہ وہ لوگ آ کر ہمیں آج اپنے دانتوں سے کچا چبا کر رکھ دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، ہم کو بخشیں گے نہیں۔ یہ بات جیسے ہی بتائی تھی، اب دشمن کے دل میں خوف بیٹھ گیا، ترتراہٹ آ گئی، شوگر ہائی ہو گیا، 1280 پہ پہنچ گیا شوگر، 400 پہ پہنچتا تو کوما میں جاتا، 1280 کا عالم کیا ہوتا، دفنش ہوتا، بیچنا ہوتا، 1280 کا عالم کیا بھائی، کیا بھائی مر گیا نا، شوگر بہت تھا حضرت ان کو، بابا اتنا شوگر تھا اس کی وجہ سے مر گیا۔ موت کو یہاں شوگر سے جوڑ رہے ہیں، موت آئی تو شوگر نہیں، بی پی نہیں، بیماری نہیں، تندرستی نہیں، امیری نہیں، غریبی نہیں، اٹل حقیقت لے کے جائے گی تو جائے گی بس۔ تو ان کو 1280 کے اوپر شوگر پہنچ گیا، دم دبا کر ساری چیزیں وہیں پٹک کر پیروں کو پیٹ سے لگاتے ہوئے بھاگ کر میدان جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگنے لگے، ایسا بھاگنے لگے، ایسا بھاگنے لگے جیسا کہ ہماری مساجد سے مؤذن کی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی بات اذان سن کر شیطان ملعون مردود ہوا خارج کرتے ہوئے، ریح خارج کرتے ہوئے بھاگنے لگتا ہے۔ ایسا وہ دشمنان اسلام صرف یہ بات سن کر کہ وہ لوگ دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، اب ہمیں آ کر کچا چبائیں گے، ہمیں بخشیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں، 10 دن کا پورا غصہ 1-8 گھنٹے میں وہ نکالیں گے، اب ہماری خیر ہے، ہم بچنا ہے تو میدان چھوڑ کے بھاگنا ہے۔ بھاگ گئے دم دبا کر،
جب دیکھا کہ صحابہ نے ایک ساتھی کو طے کیا کہ بھئی آپ جاؤ دیکھو ان کی کیا تیاری ہے، اب آج تو چھوڑنے کا نہیں، ہم کو یقین تھا کہ اور ہمیں یہ محسوس ہوا کمزوری کا کہ ہم نے نبی کی سنت مسواک کو چھوڑا، اسی لیے جنگ ہار گئے۔ آج یقین ہے کہ حضرت عمر کے توجہ دلانے پر ہم نے نبی کی سنت مسواک کو زندہ کیا، آج یقین ہے کہ ہم جنگ جیت جائیں گے۔ صحابہ نے بھیجا ایک دو ساتھیوں، وہ بھی اوپر کی سطح پہ آ کے دیکھے، سو کر دیکھے، ملٹری والے دیکھتے ہیں سو ادھر سے کوئی دشمن آ رہا، دیکھے تو پورا میدان خالی پڑا ہے۔ وارث شیخ، پورا میدان کیا ہے؟ خالی پڑا ہے۔ خوشخبری سنائی، اعلان کر دیا کہ جیت اسلام کی ہو گئی، جیت ہماری ہو گئی اور ہم جیت گئے، اور وہ قلعہ فتح بھی ہو گیا، فتح بھی کر لیے، اور وہاں سے خوشی کے ساتھ شکرانے کی نماز ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے صحابہ روا دوا ہوئے۔ اللہ اکبر! ایک نبی کی سنت چھوٹنے سے اتنی بڑی جنگ صحابہ ہار رہے ہیں، اور اسی پر توجہ دلانے کے بعد صحابہ مسواک جیسی سنت کو فوراً عمل کیا، دیر نہیں کیا۔ ہماری زندگی ہاں، ایک ہیرو کان میں بالی ڈال دیا، مسلمان نوجوان بالی ڈالتا ہے۔ کل ہم ہندوپور کے سفر میں تھے، ہمارے نوجوان تھے رفیق سفر، ایک لڑائی ہوئی، اس کے اندر 3 نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ اچھے نام ہے، نام بھی پوچھا ان کو میں، ایک لڑائی ہو رہی تھی، کانوں میں بالیاں ڈالے، نوجوان مسلمان، اور مسجد کا کام کر رہی ہے، اسی کا نئی مسجد، ثواب پٹی پوڑی کا بھی نہیں ملتا، ثواب پٹی پوڑی کا بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ جس کو نبی کی شریعت پسند نہیں، جس کو نبی کی سنت پسند نہیں، وہ مسجد تو کیا، مسجد بنا کر پوری مسجد خوبصورت سجا کے رکھ کے تعمیر کر دے، پٹی پوڑی کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ کیوں؟ نبی پر ایمان نہیں تو پھر مسجد بنا کے کیا فائدہ؟ اللہ پر، نبی پر ایمان لانا، ایمان سے مراد کیا؟ ماننا پوری بات اللہ کی اور نبی کی۔ یہاں دیکھیے صحابہ کی زندگی، مسواک چھوٹنے پر یہ جنگ ہار گئے، مسواک زندہ کیا، سنت، جنگ جیت گئے۔ تو آج بھی امت کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اوپر جو تکالیف آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، اس کی وجہ ایک ہی ہے، یا تو اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے، یا تو نبی کی سنت ہماری زندگی سے چھوٹ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کیا کریں گے؟ ارے زور سے بولو، نبی کی سنت پر، نبی کی سنت پر کیا کریں گے؟ نہیں، عمل بولے تو بعد میں بھی ہو سکتا، عمل بولے تو بعد میں بھی ہو سکتا، عمل بولے تو نہیں بھی ہو سکتا، ہو بھی سکتا نہیں بھی سکتا، یہ ڈاؤٹ نہیں۔ نبی کی سنت پر ہی آج ہی سے ہم زندگی گزاریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کی اہمیت کو، آپ علیہ السلام کے طریقوں کے مقام و مرتبے کو ہمارے دلوں میں اجاگر کر کے ہمیشہ پوری زندگی مرنے دم تک نبی علیہ السلام کے سنت اور شریعت پر عمل کر کے اس دنیا سے جا کر اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی سنت چھوٹے، نبی کی شریعت ٹوٹے ہماری زندگی سے، ایسے زندگی سے اللہ میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔